السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے متعلق جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعتکاف۔ تو آج انشاءاللہ ہم سنت اعتکاف اور اس کے احکام کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سنت اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو بتلا دوں کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، البتہ حضرات فقہا کرام نے اس کو سنت الکفایہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے عمل کو سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور مفید عبادت ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ اس لیے مساجد کے انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی فکر اعتکاف شروع ہونے کے دن سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اب یہ تو تھا کہ مسجد کے انتظامیہ سنت الکفایہ پر عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی کو مسجد میں بٹھائیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا اعتکاف ہوگا سنت، یہ کتنے دن کا ہوتا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، اور اس پر نفلی اعتکاف ہی کے احکامات جاری ہوں گے۔ اب اعتکاف کے لیے کون کون بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے بعد بتا دوں کہ نمبر 1، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور دوسری بات کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب سنت اعتکاف کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، یعنی کون سے روزے سے شروع ہوگا اور کون سے روزے پہ جا کے ختم ہوگا، تو اس کے لیے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان مبارک کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر 1 ہے کہ 20 رمضان مبارک کی شام کو افطاری سے پہلے معتکفین حضرات پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد سنت کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہر جائیں گے۔ نمبر 2، مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، تاکہ سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد سے وہ آدمی نکل سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یاد رہے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے نہیں بیٹھ سکا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھنا چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی ہوگا، اس پر نفلی احکامات جاری ہوں گے، وہ جو اعتکاف ہوگا وہ سنت والا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ اعتکاف کے لیے کون کون سے احکامات ہوں، یعنی جو نیت کی جائے اس کے بارے میں کون کون سے احکامات ہیں، اس کے بارے میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، کہ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مصنوع اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں یہ نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کر دینے سے
کر دے تو درست ہے، ضروری نہیں ہے ان کو زبان پر بھی دہرانا۔ نمبر 2، سنت اعتکاف کی یہ نیت 20 رمضان مبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جس شخص نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی ایسی صورت میں وہ سنت اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا بھی چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ اس لیے جیسے ہی مسجد کے اندر آ کے بیٹھیں فوراً ہی اس کی نیت کر لینی چاہیے اعتکاف سنت کی۔ اور تیسری چیز کہ اعتکاف کی نیت چاہے تو مسجد داخل ہوتے وقت کرے یا داخل ہو جانے کے بعد کرے، دونوں صورتوں میں درست ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پہلے کر لے یا مسجد میں داخل ہو کے کر لے، جیسے ہی کرے گا دونوں اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اعتکاف تو کرنا ہے، اب اعتکاف کے لیے درست کون سی جگہ رہے گی کہ کون سی جگہ کرنا ٹھیک رہے گا؟ اس کے بارے میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو، یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، یہ مرد کے لیے حکم ذکر کیا جائے۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقتی نماز ادا کی جاتی ہو اور نماز جمعہ نہ ہوتی ہو، البتہ جس مسجد میں 5 وقتی نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو جامع مسجد اور 5 وقت نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو وہ ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کو غنیمت جانے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔